فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم کا سلام قبول کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے ویلاگز لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری کاوش سے محظوظ ہو سکیں۔ طارق عزیز کو ٹیلی ویژن کے حوالے سے بہتر طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر وقفے سے طویل عرصہ تک ایک منفرد کوئز اور گیم پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، لیکن ایک زمانے میں وہ فلمی دنیا میں اداکار کے طور پر بھی مصروف رہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان پر صداکاری سے کیا، پھر فلم اور ٹیلی ویژن سے خارزار سیاست تک پہنچے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو پنجاب کے شہر جالندھر کے ایک گاؤں چوگٹی کے محلہ چہار باغ میں میاں عبدالعزیز کے گھر پیدا ہوئے، جو سیاست سے شغف رکھتے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے کام کرتے تھے۔ 1936 میں انہوں نے اپنا نام عبدالعزیز پاکستانی رکھ لیا تھا، جو ان کی مسلمانان ہند کی الگ ملک کی تحریک سے محبت کا مظہر تھا۔ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو سکھ اور ہندو بلوائیوں نے ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ ان حالات میں عبدالعزیز پاکستانی تن کے کپڑوں میں اپنے کنبے کے افراد کو لے کر جالندھر کے نواح میں پٹھانوں کی بستی میں چلے گئے۔ وہاں ان کے ایک دوست فیروز صاحب رہتے تھے، جنہوں نے ایک ٹرک کا بندوبست کیا جس پر عبدالعزیز اور ان کے کنبے سمیت خواتین، بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل 50 افراد کے قافلہ کو سوار کر کے پاکستان کی طرف روانہ کیا گیا۔ بلوائیوں سے بچنے کے لیے ٹرک کے اوپر ترپال ڈال دی گئی۔ قافلے کے لاہور پہنچنے کے بعد عبدالعزیز گھر والوں کو لے کر کوئنز روڈ پر واقع ایک پیلی کوٹھی میں پہنچے۔ کچھ روز وہاں قیام کے بعد وہ منٹگمری، جو اب ساہیوال ہے، میں آ گئے۔ یہاں انہیں کلیم کے بدلے میں چک 142/9 میں زمین الاٹ ہوئی۔ طارق عزیز اور ان کے بڑے بھائی خالد عزیز نے منٹگمری میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ طارق عزیز منٹگمری ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گریجویشن کے لیے گورنمنٹ کالج منٹگمری میں داخل ہو گئے۔ ان کے والد اس زمانے میں منٹگمری سے ایک ہفت روزہ شیلے نو کے نام سے شائع کرتے تھے۔ عبدالعزیز چونکہ ایک لٹریری آدمی تھے، اس لیے طارق عزیز کو گھاری سے شعر و ادب سے محبت کا ماحول ملا اور ان کا رجحان غیر نصابی کتابوں کے مطالعہ تک بڑھا۔ جب وہ کالج میں فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے تو ان کے رجحان اور شوق کو دیکھتے ہوئے انہیں کالج میگزین ساہیوال کا سب ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ طارق عزیز کو تقریر کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ کالج کے زمانہ میں بھی انہوں نے کالج کے علاوہ دیگر شہروں حیدرآباد اور ملتان میں منعقد ہونے والے تقریری مقابلوں میں اول انعام حاصل کیے۔ حیدرآباد میں مقابلے کے دوران انہوں نے حاضرین کو ایک پنجابی گیت سڑکے سڑکے جاندیے مٹیارے نی بھی سنایا۔ 4th ایئر تک پہنچتے پہنچتے وہ ایسی سرگرمیوں میں کئی ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس حاصل کر چکے تھے۔ کالج کے زمانے ہی میں وہ سیاسی نظریات رکھنے کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے، جو انہیں اپنے والد کی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ملے تھے۔ سیاسی خیالات میں شدت آنے کی بنا پر ساہیوال کالج کی انتظامیہ نے انہیں ایک روز کالج سے بے دخل کر دیا، جس پر وہ ساہیوال چھوڑ کر لاہور آ گئے، جہاں وہ MAO کالج لاہور میں داخلہ کے لیے پرنسپل سے ملے۔ طارق عزیز کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق اسناد اور سرٹیفکیٹس دیکھ کر پرنسپل نے ان سے استفسار کیا، تم اتنے لائق اور ہونہار طالب علم تھے تو تمہیں کالج سے کیوں نکالا گیا؟ جس پر وہ خاموش رہے۔ بالآخر پرنسپل یہ کہتے ہوئے ان کے داخلہ پر رضامند ہو گئے کہ یہاں تو یتیم خانہ کھلا ہوا ہے، تم بھی یہاں داخل ہو جاؤ۔ طارق عزیز کے ایک چچا عبدالمجید فوج میں تھے، جنہیں گھر کے تمام بچوں نے چاچا ملٹری کا نام دے رکھا تھا۔ دوسرے چچا عبدالحمید نے BSc کر رکھا تھا
وہ کوئی شے ایجاد کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کا نام چاچا سائنسدان رکھا ہوا تھا۔ ان کے بڑے بھائی خالد عزیز نے بعد میں PIA میں ملازمت اختیار کی۔ ملک میں جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد جب ایبڈو کا قانون نافذ کیا گیا تو اس کے خلاف چودھری ظہور الہی اور حسین شہید سہروردی عدالت میں چلے گئے۔ طارق عزیز کے والد کی حسین شہید سہروردی سے کلکتہ کے دور کی دوستی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے 7 روزہ اخبار میں ان شخصیات اور ان کے مواقف کے حق میں خبریں شائع کرنا شروع کر دیں، جس پر حکومت ان پر سخت برہم ہوئی اور نتیجتاً ان کی تمام زمین بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ 1961 میں طارق عزیز کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ انہیں کسی پرفضا مقام پر لے جایا جائے۔ چنانچہ طارق عزیز اپنی والدہ اور 3 بہنوں کے ہمراہ والد کو لے کر ایبٹ آباد میں آ گئے۔ اسی دوران مالی تنگی کے سبب انہیں سائیوال والا گھر فروخت کرنا پڑا۔ انہوں نے والد کی بیماری اور زمین کے مقدمات پر تمام رقم خرچ کر دی۔ بیماری کی وجہ سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جن کی تدفین انہوں نے ایبٹ آباد ہی میں کی۔ اس کے بعد وہ اور گھر والے راولپنڈی میں منتقل ہو گئے، جہاں کمیٹی چوک بابرا بازار کے قریب اظہر لودھی کا 2 منزلہ مکان تھا، جہاں انہیں رہائش مل گئی۔ اظہر لودھی بعد ازاں PTV پر ایک ذمہ دار عہدے پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر خبریں بھی پڑھتے رہے۔ غالباً اس زمانے میں وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے، جن کے توسط سے طارق عزیز کو ریڈیو پر 5 روپے روزانہ کے حساب سے ریڈیو اناؤنسر کی نوکری مل گئی۔ کتابوں کے مطالعہ اور شعر و شاعری سے شغف کی وجہ سے طارق عزیز کا اردو تلفظ شاندار تھا، اوپر سے بھاری آواز نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ریڈیو سب سے مقبول اور بڑا ذریعہ ابلاغ تھا۔ اسی وجہ سے ریڈیو پاکستان کے باقاعدہ ملازم خود کو کوئی بڑی مخلوق تصور کرتے تھے۔ ریڈیو پروڈیوسر بھی خود کو ترم خان سے کم تر خیال نہ کرتا تھا۔ وہ فنکاروں کو دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی عزت نفس پر حملہ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ ایک روز طارق عزیز اسٹوڈیو میں اناؤنسمنٹ کے فرائض انجام دے رہے تھے کہ اسٹوڈیو کی سرخ بتی جلنے کے باوجود ایک پروڈیوسر اندر آ گیا۔ طارق عزیز کنٹرول پینل پر تھے، ان کے منع کرنے کے باوجود پروڈیوسر نے بلند آواز میں گالم گلوچ شروع کر دی۔ طارق عزیز نے سوئچ آن کر دیا۔ اس طرح پروڈیوسر کی مغلظات اور چیخ و پکار سب آن ایئر ہو گیا، جس پر ریڈیو کا تمام عملہ اسٹوڈیو کی جانب بھاگ اٹھا۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے۔ ان کی بیگم طارق عزیز کی آواز اور کام کو پسند کرتی تھی۔ طارق عزیز ان سے ملے اور ریڈیو پر آنے والے واقعہ سے آگاہ کیا، جن کی مداخلت پر انہیں ریڈیو اسٹیشن لاہور منتقل کر دیا گیا۔ جب طارق عزیز اپنے ایک دوست مہدی حسن، جو بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ ابلاغیات کے پروفیسر بنے اور ابلاغیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی، کے ساتھ منٹگمری سے لاہور آئے تو سب سے پہلے وہ مونی روڈ لاہور پر واقع چاچا دودھ فروش کی دکان کی چھت پر رات کو بستر لگا کر سوتے رہے۔ ان دونوں پر غربت ایسی تھی کہ چاچا کو کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے۔ پہلے تو وہ ان سے کرائے کا مطالبہ کرتا، پھر خود ہی انہیں ناشتہ بھی مفت کراتا۔ اس کے بعد انہوں نے بھاٹی دروازہ کے پاس 17 روپے ماہوار پر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، جس میں پانی تھا نہ بجلی۔ گرمیوں کے دن تھے، جب رات کو بہت گرمی لگتی تو قمیض اتار کر سڑک کے کنارے گھاس پر لیٹ جاتے۔ ایک رات طارق عزیز وہاں پر سویا ہوا تھا کہ رات کو پولیس والے نے اسے ٹھٹا مار کو اٹھایا اور پوچھا، تم کون ہو اور بغیر قمیض زمین پر کیوں لیٹے ہو؟ تو اس پر طارق عزیز نے جواب دیا کہ وہ ریڈیو میں کام کرتا ہے اور یہاں قریب ہی رہتا ہے۔ اس پر وہ نرمی سے بولا، یہاں چور و چکے لیٹے ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھو اور گھر جا کر سو۔ ان دنوں خرچہ پورا کرنے کے لیے طارق عزیز لاہور کے ایک اخبار امروز میں 7 روپے فی کالم کے حساب سے کالم بھی لکھنے لگے۔ ایک روز مہدی حسن کی سائیکل چوری ہوگی تو اس نے پولیس میں چوری کی درخواست دے دی۔ تفتیشی پولیس اہلکار نے جب طارق عزیز کا بستر دیکھا تو اسے چور قرار دیا، جس پر مہدی حسن نے بڑی مشکل سے درخواست لے کر پولیس سے جان چھڑوائی۔
جس کے بعد انہوں نے لا کالج کے ہاسٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ جن دنوں طارق عزیز ریڈیو پر کام کر رہے تھے انہیں پہلی مرتبہ فلم میں کام کا موقع ملا۔ غالباً 1963 یا 1964 کا زمانہ تھا۔ ہدایت کار جمیل اختر جمال آرٹ کنسرن کے بینر تلے معروف مصنف ریاض شاہد کی ایک کرائم سٹوری پر مبنی فلم خاموش رہو بنا رہے تھے، جس میں طارق عزیز کو ایک مہمان کردار ادا کرنے کا موقع ملا، جو ایک وکیل کا تھا جو فلم کے آخری حصہ میں سنیما سکرین پر نمودار ہوتا۔ خاموش رہو کو اوسط درجہ کی کامیابی ملی۔ جب 1964 میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا اور لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اسٹیشن قائم کیا گیا تو طارق عزیز ریڈیو لاہور پر کام کر رہے تھے۔ ان کے مالی حالات بدستور اچھے نہ تھے۔ خاموش رہو کی ریلیز کے بعد انہیں کسی اور فلم میں کام نہ ملا۔ ریڈیو سے ملنے والے پیسوں سے وہ بامشکل روزمرہ کے اخراجات ہی پورے کر پاتے تھے۔ ان کی شیپ اکثر بڑی رہتی، کپڑے بھی کئی روز پہنے رکھنے کی وجہ سے میلے نظر آتے۔ ایک روز وہ ریڈیو اسٹیشن سے گھر جانے کے لیے نکلے تو انہیں اطلاع ملی کہ انہیں نئے ٹی وی اسٹیشن پر بلایا گیا ہے۔ اس وقت تک ٹی وی کی باقاعدہ نشریات کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ طارق عزیز ٹی وی اسٹیشن پہنچے تو سب سے پہلے ان کا آڈیشن لیا گیا۔ اردو الفاظ کی بہترین ادائیگی پر انہیں ٹی وی اناؤنسر کے طور پر منتخب کر لیا گیا اور ان کی ماہانہ تنخواہ 500 روپے مقرر ہوئی۔ اس زمانے میں ایک پروفیسر اور سی ایس پی افسر کی تنخواہ 350 روپے ہوتی تھی۔ ٹی وی کی نوکری کے بعد طارق عزیز کے مالی حالات سدھرنے لگے۔ جب ٹیلی ویژن نشریات شروع ہوئیں تو وہ ٹی وی کے پہلے اناؤنسر اور نیوز کاسٹر کا اعزاز پانے میں کامیاب ہوئے۔ اناؤنسمنٹ اور خبریں پڑھنے کے علاوہ انہیں ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملنے لگا۔ 1965 میں ایک روز انہیں معروف فلم ساز اور ہدایت کار شباب کرانوی کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی ایک نئی فلم انسانیت میں وحید مراد اور زیبا کے ساتھ ایک اہم کردار میں انہیں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ طارق عزیز نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یوں انہیں کیریئر کی دوسری فلم مل گئی۔ انسانیت ایک ٹرائی اینگل لو سٹوری تھی جسے شاطر غزنوی نے لکھا تھا۔ یہ ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی تھی جو اپنے محبوب کے شوہر اور کینسر کے مریض کی جان بچا کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہ ایک نہایت جذباتی اور پر اثر فلمی کہانی تھی۔ طارق عزیز کو کینسر کے مریض اور زیبا کے شوہر کا کردار دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر کا کردار وحید مراد نے ادا کیا۔ طارق عزیز کو کینسر کا مریض نظر آنے کے لیے تقریباً 1 مہینہ تک ڈائٹنگ کرنا پڑی، حتیٰ کہ سگریٹ اور بلیک کافی کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنا پڑا۔ تب جا کر وہ مریض نظر آنے لگے۔ در حقیقت یہ سب طارق عزیز کا فن سے محبت اور خلوص کا مظہر تھا۔ یہی خوبی ایک اداکار کو مکمل اداکار بناتی ہے۔ شباب کرانوی کے کئی دوستوں نے طارق عزیز کو اس کردار کے لیے کاسٹ کرنے کی مخالفت کی، لیکن ان کی فطری اداکاری نے تمام کے منہ بند کر دیے۔ جب 1967 میں فلم ریلیز ہوئی تو اس نے بے پناہ مقبولیت سمیٹی اور باکس آفس پر ہٹ رہی۔ جن دنوں طارق عزیز انسانیت میں کام کر رہے تھے انہیں کئی اور فلموں میں بھی کام مل گیا، جن میں ہدایت کار خلیل کیسر کی فلم حکومت بھی تھی، جس میں انہوں نے ایک معاون کردار ادا کیا۔ یہ فلم اسی سال خلیل کیسر کے قتل کے بعد نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر فلاپ ہو گئی۔ شباب کرانوی نے طارق عزیز کو اپنی ایک اور اردو فلم دل دیوانہ میں بھی دیپا اور کمال کے ساتھ ایک اہم کردار دیا۔ اس فلم میں بھی انہوں نے عمدہ کام کیا، مگر بدقسمتی سے شباب کرانوی کی یہ کوشش کو پذیرائی نہ مل سکی۔ معروف موسیقار خواجہ خورشید انور نے اپنی لکھی ایک کہانی پر ہدایت کار کے طور پر اردو فلم ہمراز بنانے کا آغاز کیا تو طارق عزیز کو اس کے اداکاروں میں شامل کرتے ہوئے ایک معاون کردار میں پیش کیا۔ یہ فلم بھی فلم بینوں کو متاثر نہ کر سکی۔ ہدایت کار رشید چودھری نے بھی طارق عزیز کو اپنی پنجابی فلم میلہ میں کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ طارق عزیز کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کی کہانی شباب کرانوی نے لکھی تھی۔ غالباً انہی کی سفارش پر طارق عزیز کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ میلہ بھی سنیما سکرین پر فلم بینوں کو متاثر نہ کر سکی۔ یہ تمام فلمیں 1967 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔
1968 میں طارق عزیز 5 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں سے ایک پنجابی اور باقی اردو زبان میں تھی۔ ہدایت کار حیدر چودھری کی ہٹ ہونے والی پنجابی فلم روٹی میں طارق عزیز نے ایک فیکٹری مینیجر کے کردار میں نہایت عمدہ اداکاری کی۔ فلم کے ہیرو اکمل کے ساتھ ایک سین میں ان کا یہ مکالمہ، کوئی عورت اپنی عمر اور مرد اپنی تنخواہ نہیں بتاتا، فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ ہدایت کار بابا کلندر کی اردو تخلیق زندگی میں وہ اداکارہ غزالہ اور اداکار شکیل کے ساتھ ایک نمایاں کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ کہانی کے مطابق وہ غزالہ کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ان پر فلم کے 2 گیت بھی فلمائے گئے، جن میں سے ایک احمد رشدی کا گایا جی نہ سکوں گا لو یہ کہہ دیا، دل سے بلایا میرا پیار کیوں، اور دوسرا مہدی حسن کی آواز میں کچھ آہیں کچھ آنسو لے کر پیار کا محل بنایا میں نے تھا۔ یہ فلم فلاپ ہوئی۔ شباب کرانوی کی انسانیت کی کامیابی کے بعد طارق عزیز کو ہدایت کار رزاق نے اپنی اردو فلم کٹاری میں کاسٹ کیا تھا، جو زندگی کے بعد نمائش پذیر ہوئی۔ اس ناکام فلم میں انہوں نے زمرد اور اعجاز کے ساتھ بہترین کام کیا، مگر دیکھنے والوں کو کٹاری متاثر نہ کر سکی۔ ان کے علاوہ فلم سونے کی چڑیا اور عزیز میرٹھی کی پرستان میں بھی طارق عزیز نے معاون کردار ادا کیے۔ دونوں فلمیں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ پرستان ایک کاسٹیوم نوعیت کی فلم تھی، جس میں طارق عزیز کا گیٹ اپ بہترین تھا۔ 1969 میں وہ 3 فلموں کے ذریعے سنیما اسکرین پر آئے، جن میں ہدایت کار قمر زیدی کی سپر ہٹ ہونے والی فلم سالگرہ میں انہوں نے کریکٹر ایکٹر کے گیٹ اپ میں ایک جج کا کردار ادا کیا، جسے دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔ بلکہ اس زمانے میں فلم کے جاری ہونے والے پوسٹر پر اس گیٹ اپ میں طارق عزیز کی تصویر کو خصوصی طور پر شائع کیا گیا۔ اس سال ریلیز ہونے والی اے جے کاردار کی اردو فلم قسم اس وقت کی میں انہیں شبنم کے مقابل ہیرو کے روپ میں پیش کیا گیا۔ بطور ہیرو یہ ان کی واحد فلم تھی۔ یہ فلم پاکستان ایئر فورس نے بنائی تھی، جس میں طارق عزیز ایک فائٹر پائلٹ کے روپ میں دیکھے گئے، لیکن فلم کو کامیابی نہ مل سکی۔ اسی طرح ہدایت کار ایس سلیمان کی پیا ملن کی آس بھی ناکام رہی۔ اس فلم میں طارق عزیز کو ایک مہمان کردار دیا گیا تھا۔ 1970 میں ان کی 3 فلمیں کردار، پرائی بیٹی اور سوغات ریلیز ہوئی، جن میں وہ معاون کرداروں میں نظر آئے۔ 1971 میں وہ 2 فلموں افشاں اور چراغ کہاں روشنی کہاں میں سنیما اسکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ کے خورشید کی چراغ کہاں روشنی کہاں میں وہ اداکارہ نبیلہ کے مقابل ایک نمایاں کردار میں آئے۔ ان کی جذباتی اداکاری سے دیکھنے والوں نے بہت لطف اٹھایا۔ 1972 میں طارق عزیز کو ہدایت کار شباب کرانوی نے اپنی اردو فلم بازار اور ہدایت کار اکبر علی اکو نے سوداگر میں معاون کرداروں میں پیش کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک کا ایک حصہ الگ ہو کر بنگلہ دیش بن چکا تھا اور پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ طارق عزیز کو سیاسی رجحان اپنے والد سے ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں کالج سے نکال دیا گیا اور ان کے والد کی تمام زرعی اراضی پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ طارق عزیز بائیں بازو کے خیالات کے حامل اشتراکیت پسند تصور کیے جاتے تھے۔ جب بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تو وہ اس کے گرویدہ ہو گیا اور اپنے سیاسی خیالات کی وجہ سے انہیں جیل کی یاترا بھی کرنا پڑی۔ انہیں مارشل لا حکومت میں حیدرآباد جیل میں بند کیا گیا تھا، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو انہیں خصوصی طور پر ملنے بھی آئے، کیونکہ وہ طارق عزیز کی سیاسی تقریریں سن کر اس کے خیالات سے کافی متاثر تھے۔ جب بھٹو اقتدار میں آئے اور 14 ممالک کے دورے پر نکلے تو اپنے وفد میں طارق عزیز کو بھی شامل کیا۔ اس دورہ کے دوران طارق عزیز کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ جب وہ ترکی پہنچے تو انہوں نے اس کا ذکر بھٹو سے کیا، جس پر بھٹو کے حکم پر انہیں $1000 دیے گئے۔ جن دنوں وہ جیل سے رہا ہو کر واپس آئے، ان پر ایک ذاتی فلم بنانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ چونکہ وہ سوشلزم کے حامی تھے، اس لیے اس موضوع پر کالا سورج کے نام سے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا۔ اس کی کہانی مزدوروں کے حقوق پر مبنی تھی۔ اس فلم کے لیے انہوں نے ندیم، دیبا، مسعود اختر، قوی خان، ممتاز اور ننا کو کاسٹ کیا۔ ان دنوں اداکار رنگیلا کی مارکیٹ ڈیمانڈ عروج پر تھی۔
فلم بناتے بناتے طارق عزیز کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا، جس پر انہوں نے دوسروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ جس کو سرمایہ لگانے کا کہتے وہ ان سے پوچھتا کیا فلم میں رنگیلا ہے، تو وہ نفی میں جواب دیتے، جس پر دوسرا بندہ خاموش ہو جاتا۔ اس صورتحال پر طارق عزیز سخت مایوس ہوا۔ مجبوراً انہیں اپنی فلم میں رنگیلے کا کردار ڈالنا پڑا۔ جب انہوں نے رنگیلا سے فلم میں کام کرنے کا کہا تو وہ انہیں مصروفیت کا عذر کر کے ٹالنے لگا۔ ان دنوں رنگیلا اپنی ذاتی فلم کبڑا عاشق بنا رہا تھا، جس میں طارق عزیز بھی ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے رنگیلا طارق عزیز کی فلم میں کام کرنے پر راضی ہوا۔ 1973 میں طارق عزیز 4 فلموں میں جلوہ گر ہوا، جن میں رنگیلا کی کبڑا عاشق تھی، جو اس طرح برے انداز میں فلاب ہوئی کہ رنگیلا کو مالی طور پر کبڑا کر گئی۔ رنگیلا نے اس دور میں اس فلم کی تیاری پر 17 لاکھ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی، جبکہ چند لاکھ میں ایک اچھی فلم تیار کر لی جاتی تھی۔ قوی خان کی ذاتی فلم بے ایمان میں طارق عزیز نے ایک آوارہ منش نوجوان کا مہمان کردار ادا کیا، جبکہ فیاض شیخ کی فلم زخمی اور ایس سلیمان کی بہاروں کی منزل میں معاون کرداروں میں آئے۔ 1974 میں وہ ہدایت کار ایس اے حافظ کی اللہ میری توبہ، قوی خان کی ذاتی فلم منجی کتھے ڈاما اور فلم ایماندار میں نمایاں کرداروں میں دیکھے گئے۔ طارق عزیز نے اپنی فلم کالا سورج کا نام تبدیل کر کے ساجن رنگ رنگیلا رکھ لیا تھا، جس میں رنگیلا کو ڈبل رول میں پیش کیا گیا۔ طارق عزیز نے ایک مزدور لیڈر کا کردار ادا کیا۔ فلم کی کہانی سرمایہ دارانہ نظام اور طبقاتی کشمکش پر ایک عمدہ کوشش تھی۔ 1975 میں جب فلم کو ریلیز کیا گیا تو تیسرے شو میں سینما ہال خالی ہو چکا تھا۔ اس طرح طارق عزیز کی یہ تخلیق سپر فلاپ ثابت ہوئی، جس کے بعد وہ شدید مالی خسارے کا شکار ہو گئے۔ 1975 میں اداکار حبیب کی ایک ذاتی فلم ہار گیا انسان میں طارق عزیز ایک اہم کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ ان پر ایک گیت ہار گیا انسان خدا سے، ہار گیا انسان بھی فلمایا گیا۔ اس فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ طارق عزیز نے ایک غریب اور پھر دولت مند شخص کے کردار میں اعلیٰ اداکاری کی۔ اسی سال ان کی تیسری فلم بلونت کور بھی ریلیز ہوئی، جو پنجابی زبان میں تھی۔ 1975 میں انہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنی نوعیت کا ایک منفرد کوئی سٹیج شو نیلام گھر کرنے کی آفر ملی، جو انہوں نے اپنے مالی حالات کو سہارا دینے کے لیے قبول کر لی، اور پھر جیسے جیسے وہ یہ پروگرام کرنے لگے، نیلام گھر اور طارق عزیز کی مقبولیت اور شہرت آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ اس کے باوجود فلمی دنیا سے انہوں نے اپنا تعلق قائم رکھا۔ 1976 میں ان کی کوئی فلم نہ آئی۔ 1977 میں انہیں حسن طارق کی ہٹ اردو فلم کالو میں دیکھا گیا۔ 1978 میں وہ نظر الاسلام کی سپر ہٹ فلم زندگی میں ایک معاون کردار میں آئے۔ 1979 میں طارق عزیز کو شمیم آرا کی ہٹ فلم مس ہانگ کانگ اور جمشید نقوی کی نشانی میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے ٹی وی شو نیلام گھر پر مرکوز کر دی۔ تاہم قوی خان کے بے حد اصرار پر طارق عزیز نے ان کی فلم ماں بنی دلہن میں ایک منفی رول ادا کیا۔ یہ فلم 1988 میں ریلیز ہوئی، جو باکس آفس پر ناکام ثابت ہوئی۔ اس طرح یہ فلم طارق عزیز کے فلمی کیریئر کی آخری فلم تھی۔ طارق عزیز نے مجموعی طور پر 36 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ جس طرح بھٹو ان کی تقریروں سے متاثر ہوئے، نواز شریف بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جن کی دعوت پر وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور 1997 میں لاہور کے ایک حلقہ سے انتخاب جیت کر رکن قومی اسمبلی بنے۔ ان پر مسلم لیگ کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا الزام لگا اور حملہ کیس میں ان پر مقدمہ چلا۔ انہوں نے ہمیشہ سپریم کورٹ پر حملہ کے الزام کی تردید کی اور ان پر اسے 100% جھوٹا الزام قرار دیا، مگر انہیں سزا دے دی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کیس میں انہیں جان بوجھ کر پھنسایا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے سیاست چھوڑ دی۔ انہوں نے 27 اگست 1982 کو ڈاکٹر ہاجرہ سے شادی کی،
جو ارینج میرج تھے۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا چھوٹی ہی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی جسے انہوں نے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کیا۔ طارق عزیز کو اچھے اشعار سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا اور انہیں مختلف شعراء کے ہزاروں اشعار ازبر تھے جن کو وہ اپنے ٹی وی پروگرام میں پڑھ کر سناتے تھے۔ طارق عزیز خود بھی اچھے شاعر تھے۔ ان کی پنجابی شاعری کی کتاب ہمزاد دا دکھ 1980 میں شائع ہوئی۔ وہ اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ ان کے کالموں پر مبنی کتاب آستان بھی شائع ہوئی۔ سیاست کے حوالے سے ان کی لکھی ایک کتاب فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک بھی شائع ہوئی۔ علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب اقبال شناسی کے نام سے بھی لکھی۔ ان کے ٹی وی گیم شو نیلام گھر کے خالق عارف رانا تھے جو اس کے پروڈیوسر بھی تھے۔ یہ پروگرام کئی سال تک نیلام گھر کے نام سے نشر ہوتا رہا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر طارق عزیز شو رکھ دیا گیا، پھر اسے بزم طارق عزیز بنا دیا گیا۔ طارق عزیز کا اس شو میں ہمیشہ ایک ہی انداز رہا۔ وہ اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ ان الفاظ سے کرتے: ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام، اور آخر میں نعرہ لگاتے: پاکستان پائندہ باد۔ وہ تنہائی پسند اور کم گو انسان تھے۔ وہ خود کو اچھے شعر کا قیدی، حسن پرست اور تنہائی پسند قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بچپن ہی میں ان کی کتاب سے دوستی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ان گنت کتابوں کا مطالعہ کیا۔ وہ اپنی اہلیہ ڈاکٹر ہاجرہ کے بارے میں کہتے کہ وہ اس کے احسان مند ہے کہ اس نے ان جیسے الجھے انسان کے ساتھ زندگی گزاری۔ 1992 میں انہیں قومی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا گیا۔ 1998 میں انہیں 9ویں پی ٹی وی ایوارڈز میں بیسٹ ہوسٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے کہ 16 جون 2020 کی شب انہیں طبیعت خراب ہونے پر لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں لایا گیا، جہاں وہ 17 جون کو 84 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں گارڈن ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں ان کی والدہ بھی آسودہ خاک ہیں۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹ میں تمام جمع پونجی حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دی گئی۔ انہیں ایک اچھے انسان، عمدہ فلم ایکٹر اور بہترین ٹی وی ہوسٹ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں ان کا ایک شعر عرض ہے: یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہمیں تو نہ ملا۔